تعارف قربانی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم اور عظیم فریضہ ہے جو نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور تعظیم کے اظہار کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ اس عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اپنے وسائل کی شکر گزاری ظاہر کرنا اور مخصوص اوقات میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ قربانی نہ صرف ظاہری طور پر جانور کا ذبح ہے، بلکہ اس کے پیچھے گہری روحانی ذمہ داری اور اخلاقی اصول بھی آوا تحریر اردو زبان میں کامل سنت طریقہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے تاکہ مسلمان اپنے عمل کو شرعی ضوابط کے مطابق ادا کر سکیں۔ قربانی کا شرعی حکم اور اہداف اسلامی فقہ میں قربانی کے بارے میں مکاتب فکر کے اختلافات ہیں۔ حنفی مسلک میں یہ واجب قرار پا چکا ہے، جبکہ شافعی، مالکی اور حنبلی مسلک میں اسے سنت مکدہ آباز آرا میں واجب سمجھا جاتا ہے۔ ہر جگہ اس عبادت کی اہمیت و فضیلت یکساں ہے اور اس کی ادائیگی سے اللہ کے خاص فضل و کرم کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ قربانی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی یاد اور معاشرے میں تقسیم تعاون کا فروغ ہے۔ اس میں مادی اور روحانی دونوں پہلو شامل ہیں۔ مادی طور پر گوشت تقسیم کرنا اور روحانی طور پر دل کی تواضع، نیت کی صفائی اور اللہ کے لیے قربانی پیش کرنا۔ قربانی کے مستحق اور واجب ہونے کے شرائط اسلامی فقہ کے مطابق قربانی عموماً بالغ، عاقل اور مالی استطاعت رکھنے والے فرد پر واجب سنت مکدہ ہے۔ حنفی مسلک میں صاحب نصاب یعنی وہ شخص جس کے پاس عام قربانی سے قبل اپنی ضروریات کے بعد نقدی متاع غلت کی صورت میں نصاب کی مالیت تقربا 48 گر 612 36 گر چاندی کے برابر موجود ہو، قابل ادائیگی سمجھا جاتا ہے۔ سفر کی حالت میں عموماً معافی ہے، بشرطے کے طے شدہ شرائط کے مطابق کشاف مالکی اور حنبلی مسلک میں بھی بالغ، عاقل اور صاحب نصاب پر یہ عمل بسیار مستحب، بعض صورتوں میں واجب۔ حیاس کے علاوہ گھر کے سربراہ کی نمائندہ قربانی کے ضوابط بھی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اہل نصاب ہر فرد ذاتی طور پر قربانی پیش کرے تاکہ ثواب اور تقسیم کی برکت زیادہ بڑھے۔ قربانی کا وقت، قربانی کا باقاعدہ وقت 10، 11 اور 12 ذو الحج کا دن ہے اور ذبح ادانگا نماز عید کے بعد ہونا ضروری ہے۔ حدیث نبوی میں بیان ہے کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے ذبح کرے تو اسے دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی، آباد میں درست نیت سے ذبح کرے گا کہ اس سے قربانی کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ 10 کی صبح نماز عید کے بعد سے لے کر غروب آفتاب 12ویں تک ذبح جائز ہے، اگر کسی نے صحیح وقت کے اندر نیت تو کر لی مگر ذبح بعد از غروب ہو گیا تو قربانی کی حیثیت برقرار نہیں رہتی۔ اسی لیے شرعی اور شرائط حکمت کی روح سے وقت کی پابندی انتہائی اہم ہے۔ کا طریقہ قربانی کی صحت کے لیے سب سے پہلے دل میں خالص نیت رکھنا لازم ہے۔ صرف دل میں قائم ہو یا زبانی بھی کہہ لی جائے، نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے کی، عربی میں او نویتا علی ذہنویل نلین ویلے وغیرہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ زبانی اظہار ضروری نہیں بلکہ دل کی نیت کفایت کرتی ہے، مگر زبانی کہنا افضل ہے تاکہ ذہن مزید متوجہ رہے۔ نیت قربانی کے جانور کی طرف سے مخصوص نہیں بلکہ وہ فریضے کی نیت ہوتی ہے۔ مثلاً میں نیت کرتا ہوں اس سال قربانی کا فریضہ ادا کرنے کی۔ اگر کسی نے مشترکہ جانور کا حصہ خریدا تو ہر شریک کو دل میں ذاتی نیت رکھنی چاہیے۔ جانور کے شرائط اور معیار، قربانی کے جانور پر چند شرائط لازمی ہے۔ 1 حلال نسل، صرف اونٹ، گائے، بھینس، بکرا بغیر حلال یعنی سورا شکاری جانور نہیں۔ 2 صحت و تندرستی، جانور صحت مند ہو، کوئی بڑی بیماری عیب نہ ہو، مثلاً بڑا ہوا کورا، بڑی آنکھ کی بیماری، شدید لنگڑا پن وغیرہ قربانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ 3 عمر کے معیار، عام طور پر بھیڑ و بکری کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، گائے بھینس عام طور پر 2 سال 2 دہائی 2 برس، اونٹ 5 سال۔ اس سے زائد عمر مختلف فقہی آرا میں معمولی فرق ہوتا ہے، مگر یہ عمومی رہنما خطوط ہیں۔ 4 مالکت اور رضامندی، جانور مالک کی ملکیت میں ہو اور اس میں رضامندی ہو، اگر شرکن ملکیت ہو تو سب کا اتفاق ضروری۔ 5 بخوبی دیکھ بھال، قربانی سے پہلے جانور کو محفوظ اور آرام دہ ماحول فراہم کیا جائے، اچھا خوراک، پانی اور صفائی ضروری ہے۔ جانور کا معاملہ قبل از قربانی، قربانی سے پہلے جانور کا خیال رکھنا سنت حیاس میں شامل ہے۔ جانور کو کھانا پانی وقت پر دینا اور امکان ہو تو ہلکی سی چال چلانے کے بعد ذبح کے وقت درد کم رہے۔ ذبح سے پہلے جانور کو غسل دینا اگر ممکن ہو، کم از کم صفائی رکھنا تاکہ ذبح کے وقت جسمانی حالت بہتر ہو۔ ذبح سے پہلے تیز چھری تیارے رکھنا مگر براہ راست جانور کے سامنے دیری کر کے خوف نہ دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ چاقو ذبح سے پہلے تیز کر
ना चाहिए मगर जानवर के सामने बेरहमी पैदा न करे। जानवर के करीब तलत्तुफ बरताओ ताकि वो ज़्यादा खौफजदा ना हो। ज़बह का एहतमाम और ज़वाबित ज़बह करने वाली जगह साफ और मुनासिब होनी चाहिए ताकि खून बहाव में रुकावट ना हो और जानवर आराम से नीचे गिर सके। छुरी तेज़ और साफ होनी चाहिए ताकि ज़बह तेज़ और बेदर्दी से हो जिससे जानवर को कम से कम तकलीफ हो। ज़वाबित दर्ज झेल है। एक यकीनी लिहाज से ज़बह छुरी के एक वार में पंजा कश्तियाँ और ढेर गिले एक साथ काटना ताकि जानवर जल्द मौत पाई। बिस्म अल्लाह कहना, ज़बह से पहले लफ्ज़ बिस्म अल्लाह और तकबीर पढ़ना। अरबी में बिस्म अल्लन वल्ल्या ए उबेरा हुआ बिस्म अल्लन वाल्या ए उबेरा अल्ले आमेउ मनुए ओएलेवे कहकर ज़बह शुरू करना संत है। 3 जानवर को कभी की तरफ ना मरोड़ना। जानवर की टांगों को पीछे की तरफ खींचना आ मरोड़ना मना है। इसे ज़मीन पर सीधा बिठाकर ज़बह किया जाए। बेदर्दी से बचाओ। हदीस के मुताबिक जानवर को बेदर्दी से न मारा जाए, तेज़ छुरी हो और अमल फौरी हो ताकि कम से कम अजियत हो। 5 ज़बह करने वाला मुसलमान हो। इस्लाम में ज़बह करने वाला बालिग आकिल मुसलमान आ अहल किताब में मर्द आ औरत हो, लेकिन बाज़ फ़िक़ही आरा में अहल किताब की तरफ से खरीदे जानवर का ज़बह कबूल नहीं या मखसूस ज़वाबित रखते। आओ 72 ये है कि मुसलमान ही ज़बह करे। ज़बह के बाद अज़कार और दुआ ज़बह होते वक्त अल्लाह का ज़िक्र जारी रहे। संत है कि बिस्मिल्लाह और तकबीर के बाद दुआ मांगी जाए, जैसे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिना वगैरह। बाज़ रवायात में बयान हुआ कि ज़बह के बाद कम बक़द्र दिल और ज़बानी दुआ कर सकते हैं ताकि अल्लाह कबूल फरमाया। इस मरहले में वक़ार और खामोशी बरतना बेहतर है। अक्सरत उलमा के नज़दीक ज़रूरतमंदों के लिए दुआ करना और अल्लाह से मग़फ़िरत और रहमत तलब करना मुस्तहब है। गोश्त की तक़सीम का तरीक़ा। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तक़सीम करना संत है। 1 खुद और अहल खाना के लिए, थोड़ा हिस्सा अपने और घर वालों के लिए रखना ताकि कुर्बानी के समरात ज़ाती ज़िंदगी में भी महसूस हों। 2 दोस्तों और अजीज़ों के लिए, दोस्तों अक़रबा और अजीज़ों को बतौर तोहफ़ा देना ताकि महब्बत व बरादरी में इजाफ़ा हो। 3 ज़रूरतमंदों के लिए, सबसे अहम हिस्सा मुस्तहक़ीन और गरीबों में तक़सीम करना ताकि समाजी इंसाफ और भाईचारा कायम हो। गोश्त और दीगर हिस्से जैसे खाल वगैरह बज़रिया तोहफ़ा देना बेहतर है, ना कि मजदूरी का मुआवजा। अगर तंजीम शख्स ज़बह की खिदमात फराहम करे तो उनको रकम दे, मगर गोश्त मुफ्त तोहफ़े की सूरत में दी। मुश्तरका कुर्बानी हिस्सों का निज़ाम। अगर अफराद अलहदा तौर पर मुकम्मल जानवर फराहम न कर सकें तो मुश्तरका कुर्बानी यानी हिस्सा खरीदना भी जायज़ है। मसलन 5 शेयर्स में एक गाय खरीदी जाए, 7 शेयर्स में ऊँट वगैरह। हर शरीक की नियत और हिस्सा साफ होना चाहिए। हिस्से खरीदते वक्त शरई हिकमत के मुताबिक जानवर की कीमत, तादाद और शिरकत कुनिंदगान के ताल्लुकात वाज़े होने चाहिए ताकि बाद में इख्तिलाफ ना। हवास में भी ज़बह इस्लाम के ज़वाबित के मुताबिक हो और तक़सीम में शफाफियत हो। कुर्बानी की अदायगी में टेक्नोलॉजी और खैराती तंजीमें आज कल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और तंजीमें कुर्बानी के लिए सहूलत फराहम करती है। जानवर की खरीदारी, ज़बह और गोश्त तक़सीम करना मुस्तहक़ीन तक पहुँचाती है, मगर शरई ज़वाबित का ख्याल रखना लाजिम है, जैसे जानवर हलाल नस्ल हो, सेहतमंद हो, ज़बह मकामी शराइत के मुताबिक हो और तक़सीम शफ़ाफ हो। तंज़ीम का एतमाद, माली शफ़ाफियत और कुरानी व हदस रहनुमाओं की तस्दीक ज़रूरी है। अगर खुद ज़बह कर सकते हैं तो बेहतर है ताकि सवाब ज़्यादा हासिल हो, मगर मसरूफ़ियत आ रहाइश के मसाइल हो तो मोतबर तंजीम का इंतखाब मुफीद है। कुर्बानी के फ़ज़ाइल और समरात, कुर्बानी का बड़ा सवाब है और हदीस नबवी में है कि हर बाल के बराबर अजर है। बाज़ रवायात जैसे सकुई के बराबर। इसके रूहानी और समाजी फ़वाइद दर्ज झेल हैं। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की इताअत और कुर्बान होने की रूह इख्तियार करने का अमली इजहार, शुक्रगुजारी, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, ख़ास तौर पर माली नेमतों का उख़्वत व ताउन। तक़सीम गोश्त से ज़रूरतमंदों की मदद और मुआशरती मसावात का एहसास क़ल्ब, तत्हीर, नफसानी खुदगर्जी और माल दोस्ती से बचाव। दिल में सखावत और रहम का जज्बा पैदा होता है। संत इब्राहिमियात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश और उसकी तकमील का एहसास। तस्लीम और रज़ा सीखना कुर्बानी के दौरान, इख़लाक़ी रहनुमाई कुर्बानी के दौरान मुंदरजा ज़ैल इख़लाक़ी उसूल अपनाने चाहिए। शफ़क़त और रहम, जानवर को जुल्म और सितम से बचाएं, बेदरेग़ तशद्दुद से ग्रेज़ कर साफ गोई और शफ़ाफियत, कीमत और तक़सीम में धोखा दही न कराजिज़ और खुशू अमल करते वक्त गुरूर दिखावा न करें। अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ पेश शुक्रगुजार,
ذبح مکمل ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر دعا اور توبہ قربانی کے وقت اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور زندگی میں اصلاح لائیں ممکنہ غلطیوں سے بچاؤ بعض افراد غلطیاں کر دیتے ہیں جیسے قبل از عید نماز ذبح آمن ذبح سے پہلے ذبح کر دینا غیر مستند جس سے قربانی کا ثواب نصیب نہیں ہوتا نیت کا فقدان خالص نیت نہ رکھنا جانور کے مخصوص حصہ خریدتے ہوئے نیت واضح نہ کرنا جانور کے عیوب پر غور نہ کرنا بیمار معیوب جانور قربانی کے لیے استعمال کرنا ظلم و زیادتی ذبح کے دوران جانور کو اذیت پہنچانا ناقص تقسیم گوشت ضرورت مندوں تک نہ پہنچانا تقسیم میں ناانصافی ان سے بچنے کے لیے شرعی رہنماؤں سے رہنمائی اور معتبر فقہی کتب سے رجوع کر خصوص ہدایات اور فقہی اختلافات مختلف فقہی مذاہب میں معمولی اختلافات ہو سکتے ہیں جیسے جانور کی عمر میں فرق بعض مذاہب میں عمر کے محاسبے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے سفر کی حالت سفر میں واجبیت سے استثناء پسندیدہ قربانی کے آرا حصوں کی تعداد اور قیمت مشترکہ قربانی میں تعداد اور قیمت کے حساب کا طریقہ نیت کا زبانی اظہار بعض علماء کے نزدیک دل کی نطق کافی اور بعض کے نزدیک زبانی اظہار ضروری ان اختلافات کی تفصیل کے لیے مقامی صاحب علم معتبر فتو ویب سائٹ سے مشورہ لیں تاکہ اپنی حالت کے مطابق درست طریقہ اپنایا جائے خاص اور جدید مسائل جدید دور میں چند نئے مسائل درپیش ہیں مثلاً منڈی یا کارخانے میں ذبح جہاں بڑے پیمانے پر ذبح ہوتا ہے وہاں شرعی ضوابط کا کیسے خیال رکھیں آن لائن عطیات فریق ثالث کے ذریعے قربانی کی ادائیگی اور تقسیم پر شفافیت یقینی بنائیں عالمی تقسیم بعض ملکوں میں جانور بالکل مختلف نسل قسط کے نظام ہوتے ہیں شرعی مراحل پورے ہوں جیسے جگہ کی صفائی قربانی کا وقت ذمہ دار کا مسلمان ہونا وغیرہ ماحولیاتی تحفظ ذبح کے بعد صفائی خون اور ضائعات کا مناسب انتظام تاکہ ماحول متاثر نہ ہو یہ مسائل حل کرنے کے لیے جدید شرعی فورمز اور مفتی حضرات کی رہنمائی حاصل کرے عمل کے بعد کی ذمہ داریاں ذبح کے بعد درج ذیل امور کا خیال رکھیں صفائی و صفا ذبح کی جگہ اور اوزار صاف کریں تاکہ صحت عامہ متاثر نہ ہو بقایا جات کا احسن استعمال کھال و ہڈیاں وغیرہ ضائع نہ کریں بلکہ مستحق کو عطا کریں وہ راستے اختیار کریں جو شریعت کے مطابق ہوں تقسیم کی تصدیق گوشت واقعی ضرورت مندوں تک پہنچا نہیں اس کا خیال رکھیں اور اگر تنظیم کے ذریعے ہے تو رسید و ریکارڈ حاصل کریں دفعہ صدقات قربانی کے ثواب میں صدقہ جاریہ کے سلسلے پر غور کریں جیسے مطالعہ قرآن دیگر خیرات روحانی تیا ری اور خشوع قلب قربانی فزیکلی تو جانور ذبح کرنے کا عمل ہے مگر اصل میں یہ دل کی کٹائی اور اللہ کے سامنے تسلیم ہے اس کے لیے مراقب قلب قربانی سے قبل دل میں اللہ کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا احساس پیدا کر دعا ہے اور اذکار کا اہتمام ذبح کے دن نماز عید میں خشوع اور بعد میں دعاہے میں دل کی خلوصیت نفسیاتی تیاری بعض لوگوں کو جانور ذبح کرنا مشکل لگتا ہے اس میں رحمت و شفقت کا جذبہ برقرار رکھتے ہوئے مطمئن ہوں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں سنت ابراہیمی تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یاد رکھیں اور اس سلسلے میں اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کریں بچوں اور نوجوانوں میں قربانی کا شعور قربانی کے موقع پر بچوں کو بھی شریک کریں تعلیمی نقطۂ نظر ان کو اسلام میں قربانی کے مقصد اور فضائل بتائیں تاکہ وہ بڑے ہو کر سنت نبوی جانے عملی شریک دیکھنے اور ہلکی مدد میں شامل ہونے دیں جیسے جانور کی دیکھ بھال تقسیم میں مدد رحم و شفقت کی تربیت جانور کی حالت اور انسانوں کی ضرورت دونوں کا توازن سمجھے روحان احساس بچوں کو دعاؤں میں شامل کریں اور غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا کریں عام سوالات کے جو ابد ایک کیا قربانی خود کرنی چاہیے تنظیم کے ذریعے اگر ذبح اور تقسیم کا انتظام ممکن ہو تو خود کریں مگر مصروفیت رہائش کی وجہ سے نہ ہو سکے تو معتبر تنظیم کا انتخاب کریں بشرطے کہ وہ شرعی ضوابط پر کاربند ہو اگر جانور قبل از نماز عید ذبح ہو جائے تو کیا کرنا یہ قربانی کے رتبے میں شمار نہیں ہوگی لہذا عید کے بعد شرعی وقت میں دوبارہ قربانی کریں 3 حصوں میں قربانی کی حد مختلف مسالک میں حصوں کی تعداد متغیر ہے مثال کے طور پر بھیڑ کا حصہ علیحدہ خرید کر سنت ادا کی جا سکتی ہے ہر شریک کی نت درست ہونی چاہیے 4 جانور کا بیماری یا عیب کا پتہ ذبح کے بعد چلے تو کیا بعض علماء کے نزدیک اگر بیماری قریب الذبح ظاہر ہوئی تو قربانی قبول رہتی ہے تاہم بہتر ہے قابل قبول معیار کے جانور کا انتخاب پہلے ہی کیا جائے 5 گوشت کافی نہ ملے تو حصہ لینے والوں میں اصل نو تقسیم
مزید ذبح کی اشد ضرورت کے مطابق اجازت ہے خلاصہ اور سفارشات قربانی اللہ کے احکامات میں سے اہم ترین عمل ہے جس کے اندر مادی اور روحانی دونوں ہی پہلو پوشیدہ ہیں اسے فطری رحمت و شفقت کے ساتھ شرعی ضوابط کا خاص خیال رکھتے ہوئے انجام دینا چاہیے صحیح وقت مناسب جانور خے السنیت تیز اور بے دردی سے ذبح مناسب تقسیم اور شکر گزاری جدید دور میں جہاں تنظیمیں سہولت دے رہی ہے وہاں بھی شرعی رہنماؤں کی ہدایات کی پیروی لازمی ہے قربانی سے حاصل ہونے والا ثواب اور برکت صرف اس سال کے لیے نہیں بلکہ صدقہ جاریہ اور اجتماعی مساوات میں مسلسل فائدے کا باعث بنتا ہے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے پورے ایمان اور خشوع کے ساتھ اس عظیم سند کو ادا کریں تاکہ اللہ کی قربت اور معاشرتی فلاح دونوں ممکن ہو اختتام دعا لیاموے تقبویلم نویا و آغفنر لنیا و ارزاقنیا فنیا خیر العامل و اجعلیا زویا لنیا و برویا فن امویل نیا وائل نیا و اجعلنیا من الشوء اورنیا والماتو اکنیا و اجعلیا سئب بالف نزوینوے و جنویتنوے وارزاقنا حابوئے اوے حابوئے مینا آمبو آوے اوے جائل نیا من الماتر ہنمیے اویلے خلقنوے اوے جائل قارب انویت نیا میں قبابلیا اندے وے ای ارحمے الروے اہنمی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہر سال اس عظیم عمل کو خلوص دل سے ادا کریں اور اس کے ثمرات سے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کریں